یہ کیا ہمیں دنیا کے لوگ ہمیں تہذیب اور تمدن کا درس دیں گے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ میرے عزیز، ہمیں ان کا پیروکار نہیں بننا ہے، ہمیں ان کی باتوں پر یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا آئیڈیل، سب سے بڑا ہیرو اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ضرارتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن صحیح سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دنیا پر جتنے بھی مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، وہ اکثر و بیشتر ان میں سے لوگ مذہب اسلام پر انگشت نمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو وقار نہیں دیا، وہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے کسی کو عزت نہیں دی، کسی کو آبرو نہیں دی۔ وہ یورپ کے طریقوں کو اپناتے ہیں، مغربی تہذیب کو اپناتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو وقار مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، جو وقار، جو عزتیں عورتوں کو آمنہ کے لال نے دی ہیں، وہ عزتیں نہ آج تک کوئی دے پایا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی انسان دے سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کا ہی تو صدقہ ہے۔ ارے جب عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو پیدا ہونے کے وقت انہیں زمین بوس کر دیا جاتا تھا، زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بوڑھے باپوں کو لوگ داڑیاں پکڑ کر کے انہیں بازاروں میں غلاموں کی صف میں کھڑا کر کے لوگ بیچ دیا کرتے تھے۔ جب میرا نبی صبح صادق کے وقت عبداللہ کے آنگن میں، جب میرا نبی 12 ربیع النور شریف کو اس دار گیتی پر مبعوث ہوا تو میرے نبی نے دنیا کی تمام چیزوں کو عزتیں بخش دی۔ وہ مائیں جو بیوہ ہو جاتی تھیں انہیں لوگ بوجھ سمجھتے تھے، انہیں لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا احسان عظیم ہے۔ جب میرا نبی اس دار گیتی پر آیا تو ماؤں کی عظمت کو کعبے سے بلند کر دیا، اور میرے نبی نے فرما دیا اگر تمہیں جنت چاہیے، الجنت تحت اقدام الامہات، اپنی ماؤں کی عزت کر لے، اپنی ماؤں کی قدر کر لے، اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ وقار اگر کسی نے دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے، یہ عزتیں اگر کسی نے بخشی ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت نے بخشی ہیں، یہ طریقہ اگر کسی نے اپنی امت کو بتایا ہے تو آمنہ کے لال نے بتایا ہے۔ نہ اس طریقے کو دنیا کے کسی لوگ نے بتایا، نہ اس بات کو دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان نے نہیں بتایا۔ آج جو یورپ کے لوگ ہیں، آج جو مغربی تہذیب کو اپنانے والے لوگ ہیں، وہ بڑے اسلام پر انگشت نمائی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اسلام کے اندر یہ کمی ہے، اسلام کے اندر یہ کمی ہے، لیکن میرے عزیز کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ ارے جو اخلاق کی بات کرتے تھے، جو کہتے تھے تہذیب اور تمدن اور تعلیم کی بات کرتے تھے، اللہ نے دنیا کی نظروں میں انہیں ایسا ذلیل کر دیا ہے کہ انہیں مرتے وقت تک اپنا چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ایپسٹین فائل میں جو آیا ہے، جو دنیا کے امیر ترین لوگ جنہوں نے محض اپنی دولت کی بنیاد پر عیاشیاں کی، جنہوں نے اپنی دولت کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی، جنہیں مار کر کے ان کا گوشت کھایا گیا، ایسے ظالم لوگ جنہوں نے سوچا تھا کہ ہم یہ اندرونی کارنامے کریں گے اور ہم تو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، ہماری جو عیاشیاں ہوں گی وہ لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گی۔ یاد رکھیں میرے عزیز، وہ امیر ترین دلال، وہ امیر ترین عیاش جنہوں نے چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی،
اور انہیں مار کر کے ان کا گوشت کھایا گیا، ان کا خون پیا گیا۔ جب اللہ نے انہیں ذلیل کیا تو آج دنیا کے اندر انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ذرا غور کرتے چلے، وہ سعودی کا عیاش بادشاہ جس کا نام ایپسٹین فائل میں شامل ہے، وہ سعودی کا بادشاہ، اسی لیے تو مرشد برحق حضور مفتی اعظم ہند نے کہا تھا، الہی یہ نجدی بلا نکلے مدینے سے، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا تھا، وہ جانتے تھے ان کی عیاشیاں یہ آگے چل کے کیا کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ جو فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت جب یہ عیاش خاموش تھے، اس وقت وہ سعودی کا بادشاہ عیاشی میں مشغول تھا۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیز، یہ جو عیاش بادشاہ سعودی کا یہ جو خاموش تھا، لیکن آج اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا ہے جو آج دنیا کے اندر کسی کو منہ دکھانے کا ادھیکار نہیں رکھتا ہے۔ میرے عزیز ذرا غور کرتے چلے، یہ کیا ہمیں اخلاق کی بات سکھائیں گے؟ یہ کیا ہمیں جینے کا سبق دیں گے؟ یہ کیا ہمیں جینے کا ادھیکار دیں گے جو خود پوری زندگی عیاشی کرتے آئے، جو خود جن کی جوانیاں عیاشیوں میں مشغول رہی؟ یہ کیا قوم کا درد سمجھیں گے؟ یہ کیا غریبوں کا درد سمجھیں گے؟ کیوں غریبوں نے انہیں اپنا مسیحا بنا کر کے کھڑا کر دیا؟ وہ امریکہ کا عیاش بادشاہ جس نے اللہ اکبر ایپسٹین فائل میں کئی ویڈیوز اور کئی فوٹوز ایسے سامنے آئے ہیں جس میں وہ عیاشیاں کرتا ہوا نظر آتا تھا، یہ سوشل میڈیا پہ آ کر کے ہمیں اخلاق کی بات بتائے گا، یہ نیٹ پر آ کر کے ہمیں یہ تہذیب اور تمدن کا درس دے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ کوئی ہمیں تہذیب اور تعلیم اور تمدن اور اخلاق کا درس نہیں دے سکتے ہیں جو درس ہمارے نبی نے ہمیں 1450 سال پہلے دیا تھا۔ ارے ایسا اخلاق کا درس دیا تھا جس کو قرآن کا جامع رب نے پہنا دیا، انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پیارے حبیب تیرا اخلاق بڑا بلند ہے۔ یہ کیا ہمیں دنیا کے لوگ ہمیں تہذیب اور تمدن کا درس دیں گے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ میرے عزیز ہمیں ان کا پیروکار نہیں بننا ہے، ہمیں ان کی باتوں پر یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا آئیڈیل، سب سے بڑا ہیرو اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا سب سے بڑا اگر کوئی اخلاق کا پیکر ہے جس نے ہمیں دنیا کے اندر زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ذات اسی کی ذات ہے جس کو میرے امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت نے کہا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں۔ اب بات آئے گی تو بس حضور کی بات آئے گی جو آج دنیا کے اندر رہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر بھونکتے تھے، جو کہتے تھے کہ دین ہمیں یہ درس دیتا ہے، مذہب اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، مذہب اسلام نے صرف آتنک باد پھیلایا ہے۔ ارے میں کہنا چاہتا ہوں مذہب اسلام نے آتنک باد نہیں پھیلایا ہے، مذہب اسلام ہمیں دنیا کے اندر اللہ اکبر اخلاق اور تہذیب اور حیا کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ واحد مذہب ہے جو زندگی میں دنیا کے اندر ہمیں زندگی جینے کا جس نے سلیقہ سکھایا، وہ ایک ہی مذہب ہے، وہ مذہب محمد الرسول اللہ کا مذہب ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ یہی وہ مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے باکردار مذہب اسلام ہے۔
ہمیں اس سے الگ نہیں ہونا. اگر ہم اس سے الگ ہوں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. اگر ہم اسے چھوڑیں گے تو ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو جائیں گے. ہمیں مغربی تہذیب پر عمل نہیں کرنا ہے. اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر عمل کرنا ہے. اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو آقا کریم کے بتائے ہوئے اصول و قوانین پر عمل کرنا ہے.